کتاب تذکرہ اولیاء، ترجمہ اور ترتیب سید رئیس احمد جعفری۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات تابعین کی سرتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان اور عطف کی روح سے تابعین میں بہت اچھے ہیں۔ جس شخص کی تعریف خود رحمت للعالمین اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، میں اس کی تعریف کا محقق طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی کی شکل میں پیدا کر کے ان کے درمیان اویس قرنی کو بہشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کے وقت میں جناب عمر فاروق اور حضرت علی کوفہ میں تشریف لائے تو اہل نجد سے حضرت اویس کا پتہ پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں ان کو جانتا تو نہیں، لیکن ایک دیوانہ سا شتربان ضرور رہتا ہے جو آبادی میں کبھی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت اویس قرنی نماز میں مصروف ہے۔ پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے نماز کو کوتاہ کیا اور السلام علیکم کہا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب عرض کرنے کے بعد ان کا نام پوچھا۔ آپ نے جواب دیا عبداللہ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ہم سب عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، آپ کا خاص نام ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا اویس۔ تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دکھایا جو نشان جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کو دیکھ کر جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا اور اپنا معرکہ ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تم مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، آپ حضور علیہ السلام کی وصیت بجا لائیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، شاید کوئی اور اویس ہے جس کو وصیت دی ہے۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا، نہیں، حضور علیہ السلام نے آپ ہی کا نشان دیا تھا، جو نشان انہوں نے فرمایا تھا وہ نشان ہم نے دیکھ لیا۔ مزید اس کتاب کی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔